اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا خاندانی پس منظر: نام اسما، والد کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہجرت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر اور غار ثور کے دوسرے مکین تھے۔ والدہ کا نام قتیلہ بن عبد العزیٰ تھا اور خاوند میدان جہاد کے نامور شہسوار اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کا اعزاز حاصل کرنے والے جلیل القدر صحابی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ والد کی جانب سے ان کی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والا یہ سب سے پہلا بچہ تھا۔ ان کے والد نے ان کی والدہ کو زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی رفیقہ حیات ام رومان اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اور ان کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ البتہ ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسما اور ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ بعد میں عبد الرحمن بھی دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہجرت کے وقت کا کارنامہ: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ کم ہی کوئی دن ہوگا کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صبح یا شام کے وقت تشریف نہ لائے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا حکم دیا گیا تو آپ ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے کے پیش نظر ہی ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو بھی آپ کے پاس ہے اسے باہر بھیج دیجیے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ میری دو بیٹیاں عائشہ اور اسما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے روانگی کا حکم دے دیا گیا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، زہِ قسمت، مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں جنہیں میں نے سفر کے لیے تیار کیا ہے، ان میں سے ایک آپ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں نے تجھ سے ایک اونٹنی قیمت کے عوض لے لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو خوشی سے روتے نہیں دیکھا، لیکن آج میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی خوشی کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا۔ جب مکہ معظمہ کی گلی کوچوں پر اندھیرا چھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں، اور آپ نے اپنے پاس موجود تمام امانتیں ان کے سپرد کر دیں تاکہ وہ انہیں ان کے حقداروں کی طرف لوٹا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں ثور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں ایک غار میں داخل ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے کارروائیوں کے بارے میں روزانہ تازہ ترین معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اور سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا اور پانی لے کر غار ثور میں آتی، یہاں تک کہ دونوں ہستیاں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ سیدنا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی داستان کچھ یوں بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کر دیا، ہمیں کھانے کے تھیلے اور پانی کے مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی۔ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم، میرے کمربند کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس سے تھیلے اور مشکیزے کا منہ باندھ سکوں۔ انہوں نے فرمایا، ایزار بند پھاڑ کر 2 حصے کر لیو، ایک کے ساتھ مشکیزے اور دوسرے کے ساتھ کھانے کے تھیلے کا منہ باندھ دو۔ تو میں نے ایسے ہی کیا۔
اس بنا پر میرا نام ذات النطاقین یعنی دو ایزار بند والی رکھ دیا گیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ دعا کی، ابدلکی لک اللہ بنطاقک ھذا النطاقین فی الجنہ، تیرے اس کمر بند کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجھے جنت میں 2 کمر بند عطا کرے گا۔ قریش کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی نشان نہ ملا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے تو قریش کی ایک ٹولی ہمارے پاس آئی، ان کے ساتھ ابو جہل بن ہشام تھا۔ وہ لوگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے۔ میں گھر سے باہر آئی تو انہوں نے کہا، تیرا باپ ابوبکر کہاں ہیں؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کہاں ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابو جہل نے میرے رخسار پر تماچا رسید کر دیا جس سے میرے کان کی بالی دور جا گری۔ فرماتی ہیں کہ پھر قریشی واپس چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے، ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف پر رخ کیا ہے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کے ساتھ میرے ابا جان، غلام عامر بن فہیرہ اور راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے عبداللہ بن اریقط بھی تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمدہ ذہانت۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روانہ ہوئے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال 5000 یا 6000 درہم اپنے ساتھ لے لیے۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس میرے دادا جان ابو قحافہ آئے، وہ نابینا سے ہمیں کہنے لگے، اللہ کی قسم میرے بیٹے نے تمہیں ذاتی اور مالی صدمہ پہنچایا ہے۔ کہتی ہیں، میں نے کہا، دادا جان ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے گھر کے روشن دان میں کچھ سنگریزے رکھے، ان پر کپڑا ڈال دیا جہاں میرے ابا جان درہم اور دینار رکھا کرتے تھے۔ پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دادا جان اپنا ہاتھ اس پر رکھیے اور دیکھیے کہ وہ کتنا مال ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ اتنا مال تمہارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس نے بہت اچھا کیا، یہ تو مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے ہمارے لیے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ اس طریقے سے میں پورے دادا جان کو تسلی دے دوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے ساتھ وابستگی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دین پر فخر تھا، وہ دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا تھی۔ ان کے تقوی نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ کیا وہ اپنی والدہ کا استقبال کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ مشرکہ تھیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کی ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ میرے پاس بڑی چاہت لے کر آئی ہیں، کیا میں اس سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے روک رکھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو انہوں نے اپنی والدہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی اور اس کے تحائف بھی قبول کر لیے۔ اے اسماء، واہ، آپ کی قسمت اور آپ کی عظمت کو سلام، اللہ نے تمہیں کتنا بلند نصیب عطا کیا۔ پہلے بچے کی ولادت۔ سیدہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امانتیں اہل امانت کے سپرد کرنے کے بعد آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی ام رومان اور دونوں بہنیں سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت حمل میں تھیں۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچی تو انہوں نے نومولود کو جنم دیا، جسے ان کی ہمشیرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں۔ آپ نے اسے گٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انوکھی بہادری۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرنے لگیں۔ وہ ایک بہادر اور
جوان مرد شخص تھیں جس نے اپنی والدہ کی نگرانی میں پرورش پائی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو شمائل محمدیہ سے آراستہ کیا تھا۔ دن پے در پہ گزرنے لگے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محتاط دانشور بن گئے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مروان بن حکم بھی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا زیر فرمان بنانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان مسند اقتدار پر برجمع ہوا تو اس نے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے ساتھ اس بات پر اتفاق کر لیا کہ عبداللہ بن زبیر کو طاقت کے زور پر مطیع و فرما بردار بنایا جائے اور اس مقصد کے لیے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی جائے۔ وہ اگر اطاعت قبول نہ کرے تو اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ حجاج اپنا لشکر لے کر مکہ معظمہ پہنچا اور اس نے وہاں پہنچ کر جبل ابو قیس کی چوٹی پر توپ نصب کر لی اور مسجد حرام کعبۃ اللہ پر گولہ باری شروع کر دی، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مسجد حرام میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کا سخت محاصرہ کیا۔ جب محاصرے نے شدت اختیار کر لی تو انہوں نے محاصرہ توڑنے کی غرض سے اپنے دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پا کر اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے تاکہ ان سے نصائح اور رہنمائی حاصل کریں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کو بڑے واضح انداز میں بتایا کہ بیشتر ساتھی ان کو چھوڑ گئے ہیں، محاصرہ بڑا سخت ہے، حالات بڑے کٹھن ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، قتل ہو جانے کے ڈر سے اپنی دینی جذبات کو پامال نہ کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اماں جان، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر کے میری لاش کے ٹکڑے کر دیں گے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بیٹا، بکری کو جب ذبح کر دیا جاتا ہے تو پھر اسے کیا جس طرح بھی اس کے گوشت کو کاٹا جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیٹا جاؤ، اللہ کی مدد طلب کرو اور اپنی بصیرت کے مطابق عمل کرو۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدہ کے پاس سے اٹھے اور بڑی بہادری کے ساتھ میدان میں اتر کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے، اسماء ان قتلت لا تبکینی لم یبق الا حسبی و دینی وصارم لانت به یمینی۔ اے میری والدہ سیدہ اسماء، اگر میں قتل کر دیا تو آپ مجھ پر آہو بکا نہ کریں، میرا خاندان اور دین باقی رہے گا اور میرا دایاں ہاتھ تیز تلوار کے ساتھ نرم پڑ گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب تک ظالم ٹولے کے ساتھ ڈٹے رہتے؟ وہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ دشمن کے ساتھ نبرد آزما تھے کہ اس دوران مسجد کا ایک ستون ٹوٹ کر ان پر گر پڑا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر کی ایک گھاٹی میں دیکھا گیا کہ ان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ ان کے پاس سے قریش اور دوسرے لوگ چپکے سے دیکھتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں۔ جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو لاش کو دیکھ کر رک گئے اور 3 مرتبہ لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا، اے ابو خبیب، السلام علیکم۔ پھر غمزدہ ہو کر 3 مرتبہ یہ کہا کہ اے ابو خبیب، میں نے تجھے اس مقابلہ آرائی سے روکا تھا۔ اللہ کی قسم میری معلومات کے مطابق تو روزے دار، عبادت گزار اور صلہ رحمی کرنے والا تھا۔ اللہ کی قسم میری معلومات کے مطابق تو روزے دار، عبادت گزار اور صلہ رحمی کرنے والا تھا۔ اللہ کی قسم تو امت کا ایک بہترین فرد تھا۔ یہ کہتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل دیے۔ حجاج بن یوسف کو جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے اور ان کی باتوں کا پتہ چل گیا تو اس نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو تخت دار سے اتارنے کا حکم دیا اور اسے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا گیا۔ پھر حجاج بن یوسف نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، ورنہ میں کسی ایسے شخص کو بھیجوں گا کہ تجھے سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر میرے پاس لائے گا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر پورے جوش اور جذبے سے کہا، جاؤ اس کو کہہ دو میں تیرے پاس نہیں آؤں گی، تو ایسے شخص کو بھیج سے جو مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر تیرے پاس لے کر آئے۔ پھر حجاج نے جوتے پہنے
اور اتراتے ہوئے چلا اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، دیکھ لیا اپنے بیٹے کا انجام، میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو تخت دار پر لٹکائے جانے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں داخل ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ عبداللہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر مسجد کے کونے میں تشریف فرما ہیں۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں دلاسا دیتے ہوئے فرمانے لگے، ان جسموں کی کوئی بات نہیں، اصل معاملہ تو روحوں کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہیں۔ آپ صبر سے کام لیں اور ہر دم اللہ سے ڈرتی رہیں۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر آخرت پر روانہ ہو کر اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس پہنچ گئیں۔ رہے نام اللہ کا، یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ اللہ رب العزت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے پر بارہا رحمت نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔